جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اپنے صوبے کے حقوق کے لیے اسلام آباد میں بالکل آئیں, وفاق کے ساتھ بیٹھیں, اچھے معاملات طے کریں تاکہ ہمارے صوبے کے جو ہے وہ ترقی ہو سکے. ہمارے جو دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے اس میں ہمارے وفاق کو سپورٹ کر سکے. ہمارے جو ہم نے فارمر فاٹا کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی وہاں پر جو ہے ڈیولپمنٹ سکیمز کی کہ 100 ارب سالانہ ہم خرچ کریں گے, اس کی آواز اٹھائیں, نہ کہ آپ آ کر جو ہے کنفرنٹیشن کریں. اس کنفرنٹیشن میں جو ہے ہمارا صوبہ سفر کرے گا, صرف پی ٹی آئی سفر نہیں کرے گا, ہمارا صوبہ سفر کرے گا. اس وقت جو ہے ہماری جو اسپتالوں کی سچویشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے, ہماری یونیورسٹیز کی جو پوزیشن ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تعلیمی حوالے سے جس طریقے سے پچھلے دنوں جو ہے ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں کہ کتابیں جو ہے موجود نہیں ہیں, تو بہت سے ہمارے ایشوز ہیں خیبر پختونخوا میں. لہٰذا آپ یہ جو ہے آپ یہ جلسے جلوس کو فی الحال چھوڑیں, آپ اپنے احتجاج چھوڑیں, اپنے صوبے کے حقوق کی بات کریں. آپ ہمیشہ کہتے ہیں آپ حقوق کی بات کریں, اسلام آباد کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہے, ہم یہ نہیں چاہتے. ہاں آپ اپوزیشن کریں, اپوزیشن کا اپنا ایک فورم ہے وہاں پر کریں, لیکن آپ جس طریقے سے آپ نے دنگا فساد پارلیمنٹ میں مچایا ہوا ہے, پریزیڈنشیل ایڈریس میں جو سرکس لگا ہوا تھا, جو توتیاں اور باجے اور یہ چیز لے گئے, وہ فورم پارلیمنٹ نہیں ہے. توتیوں اور باجوں کا ایک اور فورم ہے, اگر آپ کو پتہ نہیں ہم آپ کو کی رہنمائی کر لیں گے, وہاں پر آپ جائیں توتیاں اور باجے بجائیں. وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے, آپ کو عوام نے اپنی نمائندگی کے لیے بھیجا ہے کہ آپ وہاں پر ہماری نمائندگی کریں, ہمارے ایشوز کو ڈسکس کریں, نہ کہ وہاں پر آ کے آپ جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ جو بین باجے وہ اٹھا کر جو ہے وہ چلیں. اب اپنے ہی ان کے کل میں نے ان کے ایک رہنما شیر افضل مروت صاحب کی اسٹیٹمنٹ دیکھی, اس سے پہلے میں نے دیکھی پچھلے دنوں سندھ میں احتجاج تھا, کچھ لوگوں نے وہاں پر قانون کو ہاتھ میں لیا, پولیس نے گرفتار کیا. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہاں پر آرڈر چکے کہ سیاسی قیدیوں کو جیسے گرفتار ہو چھوڑ دیں, جس پہ چیئرمین مروت صاحب نے ایک ٹویٹ کی اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا شکریہ ادا کیا. شام کو ٹویٹ کی, صبح وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گئی, شاید بہت پریشر آ گیا وہ پارٹی سے. اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میرے پارٹی کے دوست مجھے پی ایس سی کا چیئرمین نہیں بنے دیتے. دیکھیں پی ایس سی کا چیئرمین جو ہے جو اب ایشو بنا ہوا ہے, یہ ایک روایت ہے. ایک روایت ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا اپوزیشن کو اپنے پی ایس سی کی چیئرمین شپ دینی ہے, اور وہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں لکھا ہے. اگر پی ٹی آئی کو چارٹر آف ڈیموکریسی اتنی پسند ہے تو اس کو اون کر لے. یہ تو چارٹر آف ڈیموکریسی کو مانتے ہی نہیں ہے, لیکن جہاں پر ان کے لیے اپنی چیز ٹھیک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں یہ حلال ہے, باقی حرام ہے. اگر آپ پی ایس سی کے چیئرمین شپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی مان رہے ہیں تو پھر آپ ساری چارٹر آف ڈیموکریسی مان لیں. لہٰذا یہ ایک روایت رہی ہے. ماضی میں چودھری نثار علی خان صاحب ہمارے لیڈر آف دا اپوزیشن تھے, وہ پی ایس سی کے چیئرمین تھے, انہوں نے استعفیٰ دیا, پھر نذیر الچند صاحب بنے, حالانکہ اپوزیشن میں حکومتی نمائندے تھے, پی ایس سی کے چیئرمین بنے. پچھلی اس میں بھی لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ریاض صاحب تھے, نور عالم صاحب پی ایس سی کے چیئرمین بنے. ہماری کوشش ہوگی کہ روایت کیونکہ یہ اسپیکر کا پروگرام ہے, اپوزیشن کو جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ ملنی ہے. اپوزیشن جماعتوں نے فیصلہ کرنا ہے. اپوزیشن میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے, اپوزیشن میں جے یو آئی بھی موجود ہے, وہ بھی اپنے آپ کو کلیم کر کے وہ اپوزیشن جماعت ہے. تو دو جماعتیں اس وقت اپوزیشن میں ہیں. اب اسپیکر صاحب نے اور اپوزیشن نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کرنا ہے کہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ کس کو ملنی ہے. پی ٹی آئی تو آپس میں لڑی ہوئی ہے کہ ہم کس کو دیں, بقول شیر افضل صاحب کہ میرے اپنے لوگ میرے خلاف ہیں کہ مجھے جو ہے وہ پی ایس سی کی چیئرمین شپ جو ہے وہ نہیں ملنی چاہیے. لہٰذا ادھر مولانا صاحب نے بھی اپنی ایک کمپین, میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے انہوں نے پشین میں اس نے خطاب کیا, الزامات لگائے, الزامات کی سیاست چھوڑ دینی چاہیے. انہوں نے جس طریقے سے الزامات لگائے ہمارے بلوچستان کی عوام پہ, بلوچستان کے پارلیمنٹیرین پہ کہ اسمبلی جو ہے وہ خریدی گئی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر مولانا صاحب کے پاس ثبوت موجود ہیں تو اپنے پراپر فورم پہ لائیں. سویپنگ سٹیٹمنٹ جو ہے پی ٹی آئی والا رویہ اختیار نہ کریں. صرف انہوں نے کہا یہ خرید لی گئی ہے, کس نے خریدی ہے, کس نے بیچی ہے, نام تو لے لینا. سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو یہ چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کی عوام کا جو ہے انہوں نے اس کی تذلیل کی ہے. اس قسم کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیجیے چاہیے. اگر مولانا فضل الرحمان کو عوام نے ریجیکٹ کیا ہے تو اس کا بدلہ جمہوریت سے اور پاکستان کی عوام سے نہ لیں. ان کو چاہیے جہاں پر ان کو چیزیں پسند آتی ہیں وہاں پر وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. سینٹ کے الیکشن میں جب ان کو 2 سیٹیں مل رہی تھیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے. جہاں پر ان کو ہار نظر آتی کہتے ہیں میرا بائیک آؤٹ ہے. جہاں پر ان کو پچھلی دفعہ بھی جب ضمنی الیکشن سینٹ کا تھا ان کو سینٹ کی سیٹ نظر آ رہی تھی تو انہوں نے کہا مجھے پسند ہے, اور جب ضمنی الیکشن آئے تو مجھے پسند نہیں ہے. 2 سیٹیں بلا مقابلہ ان کو بلوچستان میں ملی تو وہ پارلیمنٹ ان کو پسند تھی, سب کچھ ٹھیک تھا. لیکن ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ جس طریقے سے 16 مہینے ہم نے پی ڈی ایم اور اتحادی جماعت نے گزار, انہوں نے کہا کہ اکنامیکل کرائسس ہم اس ملک کو نکال رہے ہیں. اس وقت وہ پی ڈی ایم کے سربراہ بھی تھے, اس وقت 16 مہینوں کو وہ اچھا بھی کہتے تھے, ٹھیک بھی کہتے تھے. آج ان کو پتہ چلا کہ وہ پی ڈی ایم کی جو اور اسی اتحادی جماعتوں کی جو حکومت ہے وہ جو ہے وہ غلط تھی. میں سمجھتا ہوں کہ سیاست
میں ہمیشہ مسئلے کا حل ڈائلاگس کے ذریعے ہوتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کو پی ٹی آئی کی اس پہ روڈ پہ چلنا چاہیے اور کنفرنٹیشن کی پالیٹکس کرنی چاہیے. ہمیشہ چاہے ان کے والد صاحب رہیں چاہے وہ رہے، انہوں نے ہمیشہ ڈائلاگس کی پالیٹکس کی، کنفرنٹیشن کی پالیٹکس نہیں کی. تو ڈائلاگس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس دن پریزیڈنشل ایڈریس میں، آصف علی زرداری صاحب نے بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو یہ دعوت دی ہے کہ آئیں آپ ڈائلاگس کریں. جس کے بھی کوئی مسائل ہیں تو یہ ڈائلاگس کے ذریعے حل ہوتے ہیں، کنفرنٹیشن کے ذریعے، روڈوں کے ذریعے حل نہیں ہوتے. تو اگر یہ چیزیں ہوں گی اور اس قسم کے اگر یہ کنفرنٹیشن کریں گے تو اس میں نقصان کس کو ہوگا؟ ڈیموکریسی کو ہوگا، جمہوریت ہوگا. لہٰذا ہم نہیں چاہتے کہ جمہوریت کو نقصان ہو، کیونکہ اگر جمہوریت کو نقصان ہوگا پھر یہی لوگ سب ہوں گے ایک ہی ٹرک پہ ہوں گے، پھر بولیں گے آج جمہوریت ہم بچائیں. لہٰذا یہ چیزیں ایسی چیزیں ہم نہیں کہتے کہ ہوتے. ہم نے ہمیشہ دعوت دی ہے، ہمیشہ ہم نے کہا ہے کہ آپ آئیں ڈائلاگ کے ذریعے مسئلے حل ہوں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو اگر الیکشن پہ اعتراض ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، تو ان کی اپنی اپوزیشن کی جماعت جن کے ساتھ وہ اپوزیشن کے بینچوں پہ بیٹھے ہوئے اکٹھے، تو پی ٹی آئی حساب دے پہلے. کیونکہ خیبر پختونخوا میں اگر مولانا فضل الرحمان کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا بقول مولانا فضل الرحمان صاحب کے، تو وہ مینڈیٹ پھر پی ٹی آئی کو دیا گیا، سنی اتحاد کونسل کو دی ہے. تو اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرے پی ٹی آئی کے ہمارے دوست کہ مولانا فضل الرحمان کے حق پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا بقول مولانا فضل الرحمان کے، ان کو اپنی سیٹیں واپس کر دیں. جو آج پی ٹی آئی کے دوست ہمارے جوڈیشل کمیشن کی بات کرتے ہیں، خیبر پختونخوا میں پہلے بنا لیں، اس کے بعد پھر دوسرے صوبوں پہ انگلیں اٹھائیں گے جی ہم وہ کرتے ہیں. اور جہاں تک سینٹ کا الیکشن ہے، اس وقت آپ دیکھیں کہ 3 صوبوں میں سینٹ کے الیکشن ہوئے ہیں. بلوچستان پہ سب سے زیادہ انگلیں اٹھائی جاتی تھیں کہ سینٹ میں پیسوں کا ریل پھیل ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی حکومت آئی، جس جماعت کی جتنی سیٹیں بندی تھی ہم نے بلا مقابلہ دی. اسی طرح ہم نے سندھ میں بھی دی، اس طرح ہم نے پنجاب میں بھی دی. سب سے زیادہ اگر گڑبڑ ہے تو وہ خیبر پختونخوا میں ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ریزرو سیٹوں کا وہ تو سینٹ کے الیکشن کو انہوں نے ڈیلے کیا. لیکن میں ان کو صرف اشارتاً یہ کہہ رہا ہوں کہ پچھلی دفعہ تو آپ نے 20 ممبران نکال دیے تھے اور اپنے اس وقت الیکشن میں 3 مہینے رہ رہے تھے، اب الیکشن میں رہ رہے 5 سال. تو مجھے بتائیں کہ کیا ایسے نہ ہو کہ آپ کو آدھی پارلیمنٹ صوبائی اسمبلی فارغ کرنی پڑے، پھر اس پہ قائم رہنا. جیسے 20 نکالے تھے، پھر آدھی صوبائی اسمبلی اپنی فارغ کرنے کے لیے تیار بیٹھ جائیں، کیونکہ آپ نے اپنی روایت برقرار رکھنی ہے. تو پھر آدھی صوبائی اسمبلی شاید ایسے نہ ہو کہ پھر آپ کو دوبارہ ضمنی الیکشن میں جانا پڑے اور آدھی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ آپ کو فارغ کرنی پڑے. میں اشارتاً سی ایم صاحب کو یہ میسج دے رہا ہوں، باقی وہ خود سمجھدار ہیں. اور آخر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ کل ایک فیک نیوز چلی میڈیا کے ذریعے، چلایا گیا ہمارے سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی طرف سے کہ ہمارے آنریبل ایم این اے ہیں ڈیر اسماعیل خان سے فتح اللہ میخیل صاحب، کہ ان کو کسی وجوہات پر جو ہے وہ شو کاز نوٹس دیا گیا ہے. تو وہ فیک نیوز تھی، کیونکہ ڈی خان میں ہمارے ان کی اپنی آبائی تحصیل میں ایک ضمنی الیکشن ہو رہا ہے جہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا کمپٹیشن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم وہ باریک سرے سے جیتنے جا رہے ہیں. تو ہماری مخالفین نے ایک فیک نیوز چلائی ہے کہ ان کو کسی وجہ سے شو کاز نوٹس ملا ہے، جو کہ سراسر غلط ہے. اس کی تردید سیکرٹری جنرل صاحب نے بھی کی ہے، اور میں میڈیا کے ذریعے بھی آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کے اوچھے ہتھ کنڈے نہ استعمال کیے جائیں. جب ہوگا کوئی چیز تو پھر ہم خود اپنی پارٹی کے اندر اپنے معاملات بیٹھ کر حل کرتے ہیں، میڈیا کے ذریعے حل نہیں کرتے. شکریہ، بڑی مہربانی. ندیم چند صاحب کچھ بات چیت کرنا چاہیں گے تو میں ان کو بھی سوالات لے لیں. پھر آپ پہلے کچھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، اس وقت الیکشن ہوا